الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن ترى فإنہ یراک۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم اپنے وقت سے پہلے ایک ہفتہ پہلے اس درس تصوف میں موجود ہیں۔ آج ہم نے، چونکہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کافی اولیاء کرام کا وصال با کمال ہے، اور اس جگہ پر، اس آستانے پر ہمیشہ ہر بزرگ کی یاد میں پروگرام بھی ہوتا ہے ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو۔ اب چونکہ میں نے باہر سفر کرنا ہے، ملک سے باہر جانا ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے حکم فرمایا کہ ایک ہفتہ پہلے یہ پروگرام رکھا جائے۔ تو آج جو میری گفتگو ہوگی وہ ساری کشف المحجوب سے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ہوگی، کیونکہ ساری کتاب جو ہے اس پر ہم مستقل طور پر درس دے چکے ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہیں۔ بس 2-3 مقامات اس کتاب سے بیان کریں گے، وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو داتا صاحب نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جہاں اہل تصوف جمع ہوتے ہیں اور پھر دعا مانگی جاتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر اس دعا میں کوئی دل سے آمین نہ کہے تو اس کا شمار غافلین میں ہوتا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ جس خلوص سے، جس محبت سے ہمارے بھائی ڈاکٹر محمد راشد صاحب پروگرام کرواتے ہیں اور آپ لوگوں کا عقیدہ اور ایمان بچانے کے لیے یہ محفل سجاتے ہیں، اسی خلوص کی طرح سے آپ بھی اس محفل میں شریک ہوں۔ بہرحال مجھے اپنے سلسلے والوں سے، یہاں سے محبت کا دم بھرنے والوں سے ہمیشہ، خصوصاً لاہور کے شہر سے گلہ رہتا ہے کہ یہ
اس طرح محبت و عقیدت سے اس محفل میں شریک نہیں ہوتے، نہ وہ ڈاکٹر صاحب کا خلوص دیکھتے ہیں، نہ ہمارا سفر دیکھتے ہیں۔ اس کی جو مین وجہ ہے، میں وہ یہ سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی کتنا بڑا مذہبی اسکالر کیوں نہ ہو، خیر میں تو طالب علم ہوں، دینی طالب علم، میں کوئی اتنا کوئی اسکالر تو نہیں ہوں، بس چند باتیں، چند الفاظ مجھے یاد ہیں۔ تو جتنا بڑا مذہبی اسکالر ہو، اس کو ملنے کے لیے اتنا تگ و دو اور اتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب کوئی نعمت گھر میں میسر ہے اس کی اتنا قدر نہیں ہوتی جس طرح تکلیفیں اور پیسے برداشت کر کے قدر ہوتی ہے۔ تو بہرحال مجھے ان لوگوں سے گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، دلی طور پہ ناراضگی بھی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے خلوص کی قدر نہیں کرتے، اور یہ خلوص اس پر مبنی ہے کہ جو لوگ شریک ہوں، سوال جواب کی یہاں پہ ساری رات نشستیں ہوتی ہیں، ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، ان کو اپنے آقا و مولا جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی مضبوط ہو، ان کے نسلوں کے اندر بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر ہو۔ ان کی نیت یہی ہے، اور اتنے دور سے ہم بھی سفر کر کے اس لیے آتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہو، قرآن و حدیث سے آپ ہر چیز کو سمجھ سکیں۔ بہرحال آپ کی اپنی نیت اور آپ کی اپنی قسمت، اللہ آپ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب آتے ہیں جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں اس کی طرف۔ چونکہ یہ درس تصوف ہوتا ہے، خاص باتیں ہوتی ہیں، دل پر لکھنے کے قابل یہ باتیں ہوتی ہیں، دل والوں کی یہ محفل ہوتی ہے، یہ مجلس ہوتی ہے، دل کو مزکہ مصفہ اور مجلہ کرنے کی یہ محفل ہوتی ہے، تو آپ نے کسی جملے کو، کسی بات کو ضائع نہیں کرنا، توجہ سے میری بات کو سننا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنے لگا ہوں، آپ نے اس سوال کو پوری تقریر میں ذہن میں رکھنا ہے، اسی پر بات ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیا بات ہے؟ ہمارے عزیزوں میں، ہمارے خاندانوں میں ہم نے دیکھا جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے اس کو ہم سپرد خاک کرتے ہیں، قبرستان میں دفناتے ہیں، جب ورثہ واپس آتے ہیں اور کوئی بندہ گھنٹے کے بعد اس قبر پہ جائے، گور کن سے ہی سوال کرے یہ قبر کس کی ہے، وہ شاید جانتا ہو مگر اور قبرستان والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا گھنٹے بعد یہ قبر کس کی ہے۔ مگر یہ اللہ والے کون سے جہان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کون سا ایسا کام کر لیا ہے، لاہور کی دھرتی میں، لاہور کی نگری میں بندہ پیدا ہو، شاید اپنے دادا کا نام نہیں جانتا، ہوش سنبھالتے ہی داتا علی حجویری کا نام جانتا ہے۔ آخر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ یہ مرے بھی ہیں تو مر کے امر ہوئے ہیں، مر کر بھی زندہ ہیں۔ آخر کوئی پاک پتن میں آنکھ کھولے حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا نام جانتا ہے، عزیز و اقربا کا نہیں نام جانتا۔ اگر کوئی ملتان میں آنکھ کھولے تو حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ کو جانتا ہے، اپنے خاندان کو، اپنی ہسٹری کو، اپنی تاریخ کو نہیں جانتا۔ یہ اللہ والے کون ہیں جن کو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا مگر داتا علی حجویری کو دنیا جانتی ہے؟ آخر انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے، ان کا مقام بھی زندہ ہے۔ توجہ ہے آپ؟ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ والوں کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ساری رات سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ لربہم، اپنے رب کے لیے۔ ان کے سجدے اور قیام کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اپنے رب کے لیے۔ اور ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں؟ 2 رکعت نماز نفل ہم نے پڑھ بھی لی تو اس نیت سے پڑھی ہمیں نوکری اچھی مل جائے گی، ہمارا کام اچھا ہو جائے گا، دنیاوی فائدے کے لیے ہم عبادات کرتے ہیں، اور دنیاوی فائدہ نہ بھی ہو تو جنت کی تڑپ میں، طلب میں، لالچ میں عبادت کرتے ہیں، اور جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی قیام اور سجدہ کرتے ہیں تو اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے کرتے ہیں۔ اب دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میری قربانی، میری نماز، میری زندگی، میرا وصال، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اپنے رب کے لیے سجدے بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں۔
دوسرے مقام پہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان سے فرما دیجئے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال اللہ کے لیے ہے۔ وہاں پہ سجدے اور قیام کس کے لیے تھا؟ آپ یہ نیچے دیکھیں گے، میں تقریر بند کر دوں گا، یہ اتنا اہم موضوع ہے، آپ میری طرف دیکھیں۔ مہمان جو آ رہے ہیں اللہ خیر کرے، وہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ ادھر دیکھیں۔ یہ سجدے اور قیام کس کے لیے کرتے ہیں؟ بولیے۔ اب میں نے آدھی سے زیادہ تقریر آپ سے کرانی ہے کیونکہ آپ سارے مراقب ہو جاتے ہیں، موبائلوں کی جان چھوڑے، میری طرف دیکھیں۔ سجدہ اور قیام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دیجئے میری قربانی، میری نماز، میری زندگی، میرا وصال کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہ سجدے اور قیام بھی اللہ کے لیے، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ملنا ملانا، بچھڑنا، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس میں یہ راز کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اس میں راز یہ ہے، کبھی آپ تکلیف فرمائیں، قرآن پاک کو پڑھیں تو قرآن سے سوال کریں، اے قرآن، جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، ہم کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، کسی سیانے کو بلاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو تو صحیح یہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ وہ ڈاکٹر تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو کبھی آپ تکلیف کریں، پرانے زمانے میں ڈاکٹر کو طبیب کہتے تھے، پھر طبیب سے نام حکیم ہو گیا، پھر حکیم سے ڈاکٹر بن گئے، اللہ جانے پھر کیا ہوگا، ایسے بدلتے جائیں گے نا۔ تو اب وہ جناب والا پہلے طبیب تھے پھر حکیم بنے، اب حکیم سے تو پوچھتے ہیں کہ زندہ اور مردہ کون ہوتا ہے، کبھی قرآن حکیم سے تو پوچھیں زندہ کون ہوتا ہے۔ جب قرآن حکیم سے آپ سوال کریں گے کہ زندہ کی نشانی کیا ہے، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو قتل ہوتے وہ آتے ہی قتل تو نہیں ہو جاتا، وہ دائرہ اسلام میں آتا ہے، ایمان میں آتا ہے، پھر محبوب کی وفا میں آتا ہے، وفاداری میں آتا ہے، پھر محبوب کی محبت میں جاتا ہے اور جا کے قتل ہو جاتا ہے، میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اب جس کی موت اللہ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ باری تعالیٰ اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کا خون بہہ گیا، اس کے اندر جو ہے نا سارے موت کے اجزاء نظر آنے لگ گئے ہیں، ہمیں پتہ چلا یہ مر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت تیری پابند تو نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم بے شعور ہو یہ زندہ ہے، تم بے شعور ہو یہ زندہ ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ زندگی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا نام ہے۔ تو پھر موت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، محبوب جو تیری بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ دو معنی ہیں، ایک علماء نے کیا، ایک صوفیاء نے کیا۔ پہلا معنی یہ محبوب جو بتانا چاہیں وہ توجہ نہ کرے، اس بات کو نہ سنے۔ میں اگر اس کا ترجمہ یہ بھی کہوں کہ لاہور والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ عشق مصطفیٰ کی مجلس ہوتی ہے، وہ سننے کے لیے نہیں آتے تو وہ بھی مردے ہیں۔ تو فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، محبوب لاہور والوں سے مراد، میں نے اپنے سلسلے والوں کو کہا ہے سارے لاہور والے تو نہیں، اللہ ماشاءاللہ سارے زندہ بھی ہیں اور زندو کا شہر ہے ماشاءاللہ، اور اس کو کہتے بھی زندہ دلان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے، جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ۔ ایک معنی یہ ہوا کہ جو محبوب آپ فرمائیں اس پر عمل نہ کرے، نہ سنے وہ مردہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو، علم نشرہ والے سینے والے محبوب کا ذکر ہو، محبوب کے کمالات اور معجزات کا ذکر ہو، محبوب کے ذکر کا ذکر ہو، محبوب کی سیرت کا ذکر ہو، محبوب کی صورت کا ذکر ہو، اور وہ کہے ہم نہیں سنتے۔ قرآن کہتے ہیں وہ مردہ ہے، مردے نہیں سنتے، سنتے وہ ہیں محبوب کی بات جو زندہ ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا نام ہے۔ یارو یہ پھر جو ہے موت کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو میرے آقا سے وفا نہ کرے وہ مردہ ہے، جو محبوب کی بات نہ سنے وہ مردہ ہے۔ تو پتہ چلا جو محبوب کا وفادار ہے اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ اور جو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی مردہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی مردہ ہے، اور مردوں کی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تو یارو جو شہید ہو گیا وہ زندہ ہے، اب اس نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے۔ آپ کہیں گے جی اس کو موت اللہ کے لیے آئی ہے تو وہ زندہ ہو گیا، یہی ہے نا؟ تو جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جس کی زندگی بھی اللہ کے لیے، جس کا وصال بھی اللہ کے لیے، جس کی قربانی بھی اللہ کے لیے، جس کی نماز بھی اللہ کے لیے، تو یارو جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ زندہ، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے، اس کے زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب یہ آیت نازل ہوئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے اولیاء کا، ان کی نشانی کیا ہے؟ محبوب نے یہ نہیں فرمایا جس کی بہت لمبی داڑھی ہو، شرعی حدود و قیود سے آگے چلی جائے وہ شاید ولی ہے، نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا جس کے بہت لمبے بال ہوں وہ ولی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ جو 10 انگوٹھیاں پہنے وہ ولی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ جو ہوا میں اڑ کے آئے یہ بھی نہیں فرمایا ولی ہے، بلکہ محبوب نے فرمایا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو لوگوں سے ملتا ہے تو اللہ کے لیے، بچھڑتا ہے تو اللہ کے لیے، کچھ لیتا ہے تو اللہ کے لیے، کچھ کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ جو اللہ کے لیے کسی کو ملتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو یہ اب سجدے بھی اللہ کے لیے ہیں، قیام بھی اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے، اب یہ مر کے بھی امر ہو گئے، زندہ ہے، قیامت تک ان کا نام اسی طرح زندہ رہے گا۔ عزیزان محترم، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب کے اندر جو باب باندھا ہے وہ علم کا باب ہے پہلا، اور آیت کو سرنامہ سخن بنایا، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ علم کون سا ہے جو انسان کو نفع دیتا ہے؟ فرمایا علم وہ ہوتا ہے جو نفع دے، جس علم کو پڑھ کر انسان کو قرب خدا کا راستہ ملے، وہ نفع مند علم ہے، وہ نفع دینے والا علم ہے، وہ نفع دینے والا علم ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حاتم الاسم ایک بزرگ ہیں، ان کا ذکر فرمایا اپنی کشف المعجوب شریف کے اندر، فرمایا کہ حاتم الاسم ایک حجرے میں بیٹھے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور والا آپ کسی سے ملتے نہیں، اور کہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے جس طرح دنیا دار رزق کی اور روزی کی تلاش میں بھی بہت زیادہ تگ و دو میں پڑے رہتے ہیں، اس طرح آپ کی کیفیت نہیں ہے، تو آپ نے کیا جانا ہے، کیا سیکھا؟ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ تو حضرت حاتم الاسم نے فرمایا جب سے مجھے 4 باتوں کا علم ہو گیا ہے میں دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ پہلا علم مجھے یہ ہوا ہے میرا رزق جو ہے میرا مقدر بن چکا ہے، جس کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ زیادہ، یہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے جاندار اللہ نے زمین پر پیدا کیے ہیں سب کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اب رزق کو ذمہ کرم پر خدا نے لیا ہے، پھر ہم ان آدمیوں کو کیا کریں جو پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جاہلوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں میرا رزق کسی نے باندھ دیا۔ قرآن فرماتے کوئی نہیں باندھ سکتا، قرآن فرماتے کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی زیادہ نہیں کر سکتا، میں رازق ہوں، میں رزاق ہوں، واللہ خیر الرازقین، میں رزق دینے والوں میں سب سے اچھا رازق ہوں، میں رزق دیتا ہوں۔ تو قرآن تو یہ فرماتا ہے اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ یارو کبھی آپ نے سوچا ہے اگر کوئی ایس ایچ او آپ کا ذمہ لے لے آپ چوڑے ہو جاتے ہیں، ایم پی ایم این اے ذمہ لے لے تو آپ چوڑے ہو جاتے ہیں، خدا رزق کا ذمہ لے رہا ہے، پھر آپ جاتے ہیں جاہلوں کے پاس یہ رزق کسی نے باندھ دیا۔ کبھی آپ نے اپنے ایمان کو جانچا ہے؟ دوستو یہی بات حاتم الاسم نے کہا جب میرا رزق اللہ کے ذمہ ہے میں تھوڑے یا زیادہ سے بے نیاز ہو چکا ہوں، وہ مجھے ملنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اوپر کسی کا حق ہے، وہ صرف اللہ کا حق ہے، میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ نماز پڑھنا میرا حق ہے، اللہ نے یہ میرے ذمہ لگایا ہے۔ زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا،
لوگوں سے خوش اسلوبی سے ملنا، خوش اخلاقی سے ملنا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنا، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنا، جو چیزیں حلال ہیں ان کی طرف توجہ دینا، یہ اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، یہ حق صرف اللہ کا ہے، اس حق میں میں مشغول رہتا ہوں۔ میں نے جان لیا کہ یہ میرے علاوہ ان کو کوئی ادا نہیں کر سکتا، یہ میں نے ہی کرنا ہے، یہ میں نے جان لیا، یہ علم سے مجھے فیض ملا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا کوئی طالب ہے جو ہر وقت میری تلاش میں ہے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا آپ نے مجھ سے وفا نہیں کی، میں سمجھتا ہوں جو لوگوں کو طعنے دیتا ہے کہ آپ نے مجھ سے وفا نہیں کی وہ بے وقوف انسان ہے۔ ارے تو لوگوں سے وفاؤں کی بھیک مانگتا ہے، تیری زندگی تو اس سے وفا نہیں کرے گی، پتہ نہیں کس موڑ پہ یہ زندگی تجھے خیر بات کہہ دے۔ تو جب تیری زندگی تجھ سے وفادار نہیں ہے تو کسی اور سے وفا کی امید تو کون سی رکھتا ہے؟ تو یہی حاتم علیہ السلام نے کہا، لوگوں میرے پیچھے میری تلاش میں ایک چیز لگی ہے، وہ ہے میری موت، بس میں اس کی تیاری کرنے میں مشغول ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کبھی ایسا ہوا ہے کوئی بندہ دنیا سے جانے لگا ہو، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا اور اس نے کہا ذرا ٹھہر جو میں توبہ کر لوں؟ وہ مہلت تو نہیں دیتا۔ اچھا جب قبر میں جائے گا نکیر آئیں گے، سب پوچھیں گے من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہے گا؟ ٹھہر جاؤ میں تیاری کر لوں۔ تو جب یہاں بھی نہیں بچ سکتا، وہاں نہیں بچ سکتا، ابھی فرشتہ تو نہیں آیا، تو پھر کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، آج ہی توبہ کر کے خدا کی طرف لوٹ اور موت کی تیاری شروع کر دو۔ کہتے میں نے تیسری بات یہ جان لی ہے۔ اور چوتھی بات میں نے یہ جانی ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ درجہ ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا علم کا تعلق خشیت سے ہے، اور علم کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہر وقت بندہ اس خیال میں گم رہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جب سے یہ کیفیت میرے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے تو میں ناشائستہ افعال سے محفوظ رہتا ہوں، اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ اپنے استاد سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے سگریٹ نہیں پئیں گے، باپ سے ڈرتے ہیں اور حیا بھی آنکھوں میں موجود ہے، آج کے نوجوانوں کے اندر تو یہ حیا اور دید کی ویسے کمزوری ہوتی جا رہی ہے، اگر حیا بھی ہو اور دید بھی پکی ٹھکی ہو، اس طرح نہ ہو جو مستقل جن کی میں تعریفیں کر رہا ہوں، دید بھی رکھتے ہوں آنکھوں میں اور پھر بھی جناب والا وہ اپنے والد کے سامنے شراب نہیں پئیں گے، چوری نہیں کریں گے، کوئی حرام کاری نہیں کریں گے۔ اچھا چلیں، اب تو یہ باتیں افسانے لگتے ہیں، اللہ کرے ہر نوجوان کو اللہ اپنے والدین کا ادب اور اپنے بزرگوں کا ادب سکھائے، لیکن مجھے آپ بتائیں، آپ کسی مال پلازہ میں جاتے ہیں یا کسی جگہ بھی جاتے ہیں، وہاں ایک آپ کو بورڈ نظر آتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جب کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہو تو آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو شرمساری کا سبب بنے، یار کیمرے سے تو اتنا ڈرتے ہو اور خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ دل کے اندر یہ بات پختہ ہو گئی میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس دن غیر شرعی حرکات اور ایسے افعال سے پناہ ہو جائے گی، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ کیمرے کی آنکھ کو دیکھ کر بورڈ پڑھ کے آپ ہر حرکت سے باز آ جاتے ہیں۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر غیر شرعی افعال سے بھی باز آ جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا چونکہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، جب سے مجھے پتہ چلا ہے اس دن سے میں غیر شرعی حرکات سے باز آ گیا ہوں، کیونکہ رب ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ اور ذات علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی اسی کے زمرے میں، فرمایا جو علم ہوتا ہے نا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علم جو ہے وہ خشیت سے ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک باغبان رئیس تھا، اس نے ایک باغ بنایا ہوا تھا، وہ اپنے باغ میں گیا تو وہاں اس نے ملازم کی بیوی کو دیکھا تو غیر شرعی افعال اس کے دل میں پیدا ہوئے، تو اس نے عورت کو کہا دروازے بند کر دو۔ اس نے دروازے بند کر کے کہا اے باغ کے مالک، سب میں نے دروازے بند کر لیے، ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ میرا رب ہم سب کو دیکھ رہا۔ وہ جو باغ کا مالک تھا وہ شرمسار ہوا اور کہنے لگا تم نے سچ کہا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اپنی عبادتوں میں وہ خلوص نہیں ہے، ہماری کیفیات میں وہ خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے لیے کرنا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا ترجمہ یہ اخلاص، اللہ کے لیے سب کچھ کرنا۔ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے نا، اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ جو شیطان ہے نا،
اس کی تو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو بچہ بچہ ہی واقف ہے۔ تو شیطان رات کو جب بیٹھتا ہے ایک تخت کے اوپر اور سارے دن کی کاروائی اپنے چیلے چانٹوں سے پوچھتا ہے، کوئی آ کے کہتے ہیں آج میں نے اتنا چوریاں کروائیں، کوئی آ کے کہتے ہیں آج میں نے فلاں جو افعال ہیں اور معاملات ہیں ان کو دور کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ اب وہ مختلف جو معاملات ہیں نا ان کو آ کے شیطان کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو شیطان ان کو اشیر بات دیتا ہے، داد تحسین دیتا ہے، ان کو تھپڑے لگاتا ہے اور کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کا جو ہے نا ایک چیلا آ جاتا ہے اور وہ کہتے جناب آج ایک دینی طالب علم دین پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے اس کا قاعدہ اسے لے لیا اور اس کو دنیا کی طرف راغب کر دیا، مدرسہ کی طرف نہیں جانے دیا۔ تو شیطان اس کو اٹھ کے نا سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا۔ باقی جنہوں نے بڑے بڑے کام کرائے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے شرابیں پلائیں، ہم نے بہت سارے غیر شرعی حرکات و سکنات میں مبتلا کیا، ہمیں تو ایسے اشارہ کیا تم نے بہت اچھا کیا۔ اس کو سینے سے لگایا، اس نے کہا تم نہیں جانتے علم کی قدر کیا ہے، اگر کوئی گناہ گار توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، مگر جاہل جو ہوتا ہے جب تک اس کو معرفت خداوندی نصیب نہ اس کی عبادت بھی نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو پوچھوں میں وضو کے کتنے فرض ہیں تو آپ کہیں گے 4 ہیں، غسل کے کتنے ہیں 3 ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ علم نہ ہو تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو علم ہی آپ کو زہر کو پاک کرتا ہے نا۔ تقوی طہارت یہ اندر کی جو مزکہ مصفہ اور مجلہ ہونے والا معاملہ یہ تو بعد میں ہے نا۔ تو شیطان کہنے لگا گناہگار تو توبہ کر لے وہ تو ہو جائے گی، لیکن اس نے جو بڑا کام کیا ہے تمہیں نہیں پتہ، اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اگر دین کا علم نہ ہو۔ کہتے کیسے؟ کہتے چلو میں تمہیں تجربہ کرواتا ہوں۔ شیطان نے اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لیا، ایک وہ عابد جو ساری رات عبادت کرتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن ذکر الہی میں رہتا ہے، وہ آ رہا تھا۔ شیطان نے اس سے سوال کیا کہ جناب والا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بتا دیں۔ اس نے کہا جی پوچھیں۔ کہا یہ بتائیں یہ زمین اور آسمان اس چھوٹی سی شیشی میں آ سکتے ہیں؟ عابد جو ہمہ وقت عبادت میں رہتے ہیں اس نے کہا تیرا دماغ تو خراب نہیں، اتنا بڑا آسمان اور زمین ایک چھوٹی سی شیشی میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان نے کہا لو یہ ایمان سے فارغ ہو گیا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے نہیں پڑھا کہ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اب اس کی عبادت بیکار گئی کیونکہ اس کو اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک عالم آ رہا تھا جو فرض نماز پڑھتا ہے، اس طرح ساری رات عبادت نہیں کرتا مگر دین کا علم رکھتا ہے۔ شیطان اس کے قریب گیا، کہنے لگا جناب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا پوچھو۔ کیا یہ زمین آسمان شیشی میں آ سکتا ہے؟ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان تو نہیں ہے؟ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی اس کے جسم کو آگ لگ گئی۔ اس نے کہا ارے نامعقول، اجل تو یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی شیشی میں کیا زمین آسمان آ سکتا ہے؟ میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو سوئی کے نکے کے اندر بھی زمین آسمان کو بند کر سکتا ہے، قادر جو ہے۔ اس نے کہا بتا۔ وہ عابد تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، اس کی عبادت اس کو نہ بچا سکی، یہ عالم تھا۔ اور الذین اوتوا العلم درجات، قرآن کہتا ہے علم سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہی داتا صاحب نے بات کی، علم سے درجے اور پھر اخلاص سے درجے ہوتے ہیں۔ مولانا روم نے 2 مثالیں سمجھائیں، ایک تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ علم کی کیا شان ہوتی ہے، دوسری مثال انہوں نے سمجھائی کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ کچھ لوگ نا درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہ گیا، اس نے کہا اللہ کو مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، سب نے مراقبہ کر لیا، ادھر دیکھنا میری طرف ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، مراقبہ کریں گے تقریر بند ہو جائے گی۔ یہ اہم موضوع ہے، آپ کو اگر سمجھ میں کسی ایک بندے کو بھی بات آ گئی تو جو ہم اتنا ملتان سے چل کے ہمارا سفر اللہ نے سمجھو قبول کر لیا۔ اگر آپ جو نہیں آئے وہ تو نہیں آئے، وہ تو میں نے ان کی تعریفیں کلمات پہلے بیان کر دی ہیں، جو آ گئے ہیں چلیں آپ تو کچھ سمجھ کے جائیں نا۔ ہو سکتا ہے آپ کا بھی پتہ نہیں، آپ نے بھی لاہور کی دھرتی کا پانی پیا ہے، اگلے مہینے آپ بھی نظر نہ آئے، کیونکہ آپ کا تو اعتبار نہیں ہے، آپ کو کاروبار بڑے پیارے ہیں، آپ کو معاملات بڑے پیارے ہیں، مہمان بڑے پیارے ہیں، رشتہ دار بڑے پیارے ہیں۔ دین سے اگر آپ کو محبت ہوتی تو جتنا اخلاص پر یہ پروگرام ہوتے آپ لوگ میرے آنے سے پہلے آتے۔ انتظار ہر مہینے مجھے کرنا پڑتا ہے، آپ کو تو نہیں کرنا پڑتا۔ پیٹرول لگا کے پیسے خرچ کر کے مجھے آنا پڑتا ہے، آپ تو لاہور سے نہیں آ سکتے۔ اور پھر یہاں بیٹھ کے بھی اگر آپ مراقب ہو جاتے ہیں اور گوشہ نشینی آپ کا مقدر ہے تو پھر سوائے اس پہ افسوس کرنے کے اور تو کچھ نہیں بچتا۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، بندہ گیا اس کو تبلیغ کی، شیطان آتا ہے اس کو کہتا ہے تیرا کیا لینا دینا، جا تو اپنا کام کر۔ شیطان کی اور اس آدمی کی لڑائی ہو گئی، اب وہ شیطان کے اوپر بھاری ہو گیا، حاوی ہو گیا، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا اگر تو مجھے موقع دے اور میں روزانہ تجھے 2-3 درہم دیا کروں گا اور ان کو تو نے کچھ نہیں کہنا۔ وہ لالچی تھا، لالچ میں آ گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، پیسوں کی لالچ میں آ گیا۔ 2-3 درہم اس کو ملتے، 3 دن تو درہم ملے، اس کے بعد درہم جب چھوٹ گئے، ملنا رہ گئے، شیطان نے نہیں رکھے، اس نے کہا میں درخت کاٹتا ہوں۔ اس نے کہا اب تو نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ پہلے تیری جو تبلیغ تھی وہ تھی اللہ کی رضا کے لیے، اب ہے درہم و دینار کے لیے۔ جو پروردگار کے لیے ہوتا ہے، جو بھی کام ہو اخلاص، اس میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ علم جو ہے وہ خشیت سے ہے، اور خشیت کیا ہے؟ آپ جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور پھر ہر وقت اس مراقبے کے اندر مگن رہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دوسری باتیں 3 کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو اولیاء کرام ہمیں لباس پہناتے ہیں ان کو خرقہ خلافت کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں خلافت کا جو لباس ہوتا ہے، تاج پہناتے ہیں، ہمارے سلسلے کا لباس ہے، اس کو کہتے ہیں خرقہ خلافت۔ یہ خلافت کا لباس کیا ہے؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کفن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے یہ پہن لیا وہ مر گیا، نہیں، جس نے یہ پہن لیا وہ اپنے خواہشات کو مار دے، وہ دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ ایسے ہو جائے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، غسل دینے والا جس طرف اس کو پلٹ دے۔ جب اس نے شریعت و طریقت کا لباس پہن لیا ہے، اب وہ اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ہے، اب اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہو کہ ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنا رہے، سب کچھ اس کا اللہ کے لیے ہو، اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دے۔ اور فرمایا یہ جو لباس ہے نا، یہ جب کسی گناہگار کو پہنایا جاتا ہے نا، یہ لباس اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ کیونکہ آج کل 5000 میں بھی لباس مل جاتے ہیں، خلافتیں بڑی عام مل رہی ہیں۔ تو میں نے کہا چلے میں داتا علی حجویری کی کتاب اور زبان سے یہ بھی بتا دوں یہ عام کپڑا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب یہ لباس کسی کو پہنایا جاتا ہے وہ گناہگار سے ولی ہو جاتا ہے اور وہ دنیا دار سے رب کا دوست ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس لباس کی عظمت اور شان کیا ہے، اور یہ لباس اس کو دینا چاہیے جس کے اندر 3 سال تک، داتا علی حجویری فرماتے ہیں شیخ اپنے مرید کو 3 سال تک وظیفہ بتائے۔ وظیفہ کیا ہے؟ 1 سال اس کو خدمت خلق لے، اپنے آپ کو وہ خادم بنا کے ہر عوام و خاص کی خدمت کرے، اور دوسرے سال اس کو خدمت حق پہ لگائے، یعنی اس کو عبادات کے لیے اتنا تیار کرے کہ ہر وقت وہ اس خیال میں رہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا یہ دل کی نگہبانی کرے۔ دل کی نگہبانی کیسے ہوتی ہے؟ کہ جب کسی اور کا خیال ہے اپنے خیال کو خدا کی طرف متوجہ کر لے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ نے دیکھا ہوگا 1 گھنٹے میں 1000 سانس ہیں، 24 گھنٹے میں 24000 سانس ہیں، یہ بتائیں بغیر سانس کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں، سانس آپ لیتے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں، جب سانس لیں تو لا الہ الا اللہ، اللہ کی یاد میں رہیں، اس سے دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو دوستوں کا لباس ہوتا ہے نا، اس کی ایک شان یہ بھی ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کا لباس پہننے والے کو، کہ جب یہ لباس مل جائے پھر وہ دنیا داروں سے نفع کی امید نہ رکھے اور کسی سے سوال نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر کہ ایک دن میں اپنے شیخ کے ساتھ گیا، جب میں وہاں پہ پہنچا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نا خرقہ خلافت پہن کر، خلافت کا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہوئے ہیں، گندم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا حضور والا، ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ جس کو یار کا لباس مل جائے وہ پھر کسی اور سے سوال نہ کرے، ہم وقت اس کی توجہات اللہ کی طرف رہیں۔ تو یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ لباس اللہ کے دوستوں کا پہنا ہوا ہے اور مانگ دنیا سے رہے ہیں۔ تو شیخ نے جواب دیا ان کے پیر بھی لالچی ہیں، ان کے مریدین بھی لالچی ہیں۔ پیر اس لیے ان کو مرید کرتے ہیں کہ ان کی تعداد زیادہ بڑھے، اور یہ اس لالچ میں مرید ہوتے ہیں کہ ہمیں خلافتیں اور اجازتیں ملیں۔ جب دونوں طرف سے لالچ ہوگا تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا داروں سے سوال کرتے رہیں گے اور بھیک مانگتے رہیں گے۔ اور آپ لکھتے ہیں کشف المحجوب کے اندر کہ ایک بزرگ تھے مرتعش ان کا نام تھا، انہیں پتہ تھا کہ جو اللہ کے دوستوں کا لباس پہن لے وہ دنیا سے بھیک نہیں مانگتا۔ صرف بھیک مانگنے کی بات نہیں ہے، وہ کسی غیر کو تکتا نہیں ہے،
وہ جس کو بھی دیکھتا ہے اسی کو دیکھتا ہے، جس سے تعلق رکھتا ہے اسی کی وجہ سے رکھتا ہے، جس سے تعلق توڑتا ہے اسی کی وجہ سے توڑتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ کشف المحجوب میں لکھا، فرماتے مرتعش نامی جس کو خلافت ملی ہوئی تھی، وہ ایک دروازے پہ دستک دیتا ہے اور پانی مانگتا ہے۔ پانی جب مانگتا ہے تو اس گھر کی نکرانی آتی ہے، جیسے ہی اس پر اس کی نظر پڑتی ہے اس کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے۔ گھر کا مالک آتا ہے، ساری کیفیت جاننے کے بعد وہ کہتا ہے میں تیرا اس سے نکاح کرتا ہوں، اور اس کو اچھا قیمتی لباس پہنا کے اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ جب رات کو وہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، غیر سے آواز آتی ہے تو نے میرے دوستوں کا لباس پہن کر غیر کی طرف دیکھا ہے، ہم نے وہ تیرے جسم سے لباس اتار لیا، اب غیر کی طرف نگاہ کرے گا، تیرے اندر کی باطن کی ذکر کی لذت کو بھی ہم واپس لے لیں گے۔ اب میں نے کہنے کو بہت کچھ کہہ دیا ہے، پتہ نہیں آپ کہاں تک سمجھے۔ اگلی بات، اللہ کے ولیوں کا جو روپ بناتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو خیر بہت کم ہے، دیہاتوں میں مختلف لوگ آتے ہیں، کبھی کون سی شکل بنا کے، بیروپیہ جس کو کہتے ہیں، اب تو فراڈیوں کے روپ میں کئی بیروپیے پھر رہے ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ وہ اور تھے، وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کا باقاعدہ صاحب کا زمانوں کے اندر لائسنس جاری ہوتا تھا۔ تو ایک بیروپیہ ایک بادشاہ وقت کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے آپ لائسنس دیں، میں نے آپ کے اس علاقے میں بیروپیہ بننا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بھاگ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، کوئی لائسنس نہیں ملتا۔ وہ کئی دن آیا، بادشاہ نے واپس کر دیا۔ آخر ایک دن اس آدمی نے پوچھا لوگوں سے، یارو کوئی بادشاہ کی مجبوری بتاؤ، کوئی کمزوری بتاؤ، کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ جس سے میں لائسنس حاصل کر سکوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ایک ملک پر حملہ کرتا ہے، ہر دفعہ اس کو فتح نہیں ہوتی، شکست ہوتی ہے۔ بس اس نے یہ سنا، اس نے داڑھی رکھ لی، زلفیں رکھ لیں، وضو کر کے تسبیح مسلح پکڑ کے دیہات میں جا کے بیٹھ گیا اور اپنی گھر والی کو کہنے لگا رات کو مجھے کھانا دے جانا، کوئی دیکھے نہ، لیکن تو لوگوں میں مشہور کر دے یہ اللہ والے بابا جی ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو اب وہ کئی دن تک وہ اللہ اللہ کرتے رہے، داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، وضو کر کے اللہ اللہ کرتا ہے۔ ایک دن اس کے منہ سے نکلا یارو میں مستجاب الدعوات ہو گیا ہوں، اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہوں وہ دعا قبول ہوتی ہے، اگر بادشاہ وقت میرے پاس آ جائے اور مجھے دعا کے لیے کہے میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا، اس کو فتح ملے گی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا، بادشاہ وقت آتا ہے دعا کے لیے، اب بادشاہ جب واپس جاتا ہے، واقعہ لمبا ہے میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، جب بادشاہ واپس جاتا ہے تو یہ بندہ مصلے پہ بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرتا ہے یا رب العالمین تجھے پتہ ہے میں ولی نہیں ہوں، شکل میں نے تیرے ولیوں والی بنائی ہوئی ہے، اے اللہ تو جانتا ہے یہ میں نے بہروپ اختیار کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو اور میں جانتے ہیں میرا تجھ سے کیا تعلق ہے، تیرا مجھ سے کیا تعلق ہے، تو کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، لیکن یہ لوگ یہ مجھے سمجھتے ہیں میں تیرا دوست ہوں، اب تو مجھے نہیں اپنے یاروں کے روپ کی لاج رکھ لے، اس کو فتح عطا کر دے۔ بس کیا ہوا، اس کو فتح نصیب ہو گئی۔ جب فتح نصیب ہوئی، بادشاہ وقت نے درہم و دینار، کافی سارے تھال بھرے، اشرفیاں اور مختلف رقوم اور تحائف وغیرہ لے کے جب اس کے پاس گیا تو بزرگ جلال میں آ گئے، کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ اٹھا کے لے جاؤ، کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ جب جانے لگا تو اپنا رومال دے کے گیا کہ بزرگوں کبھی کوئی ہماری ضرورت پڑے تو آ جانا، ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ بادشاہ اپنی سلطنت کی طرف لوٹ گیا۔ یہ جو بزرگ تھا، یہ جو بہروپیہ تھا، اس نے اپنی داڑھی بھی صاف کرائی، زلفیں بھی، بالکل جناب والا اپنا سر مڈوا کے داڑھی صاف کرا کے بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا میں نے بہروپیہ کا لائسنس حاصل کرنا ہے۔ اس نے کہا تجھے بھی پہلے کئی بار میں نے بھگا دیا تھا، پھر تو آتا ہے۔ اس نے رومال آگے کیا، اس نے کہا یہ رومال تو میں نے بزرگوں کو دیا تھا جو کل جنگل میں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہتے جی بات دراصل یہ ہے میں نے یہ روپ اس لیے بنایا تھا کہ اس روپ میں آپ کو فتح ملے اور میں آپ سے لائسنس حاصل کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لائسنس اتنا ضروری نہیں ہے، قیمتی نہیں ہے، ایک بات بتا، جب تو کل بیٹھا تھا میں نے تجھے اتنے انعامات دیے، تو نے واپس کر دیے، میری بے عزتی کی اور مجھے بھگا دیا، آج تو لائسنس صرف لینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس بہروپیے نے جواب کیا دیا، بڑے دل کے لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ۔ اس نے کہا اس رب نے اس روپ کی لاج رکھ لی اور تجھے فتح عطا کر دی، اس روپ والے دنیا داروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، میں تو اس سے کیسے بھیک مانگتا، میں تو اس سے کیسے انعام وصول کرتا۔ اچھا یارو، جو اللہ کے ولیوں کا روپ بنا لے
اگرچہ وہ جھوٹا بھی ہو، اگرچہ جھوٹا بھی ہو، تب بھی مالک اس کی سن لیتا ہے۔ جو اپنے نبی کو مکمل کامل نمونہ اختیار کر لے، اللہ اس کو کتنی عظمتیں اور شان عطا کرے گا۔ عزیزان محترم، تیسری اور آخری بات، کیونکہ زیادہ میں متحمل آپ کی سمع خراشی کا سبب نہیں بن سکتا، آپ لوگوں نے نیند بھی کرنی ہوگی، آرام بھی کرنا ہوگا، پھر آپ کے مراقبے اور آپ کی جمائیاں بار بار مجھے وسپر دے رہی ہیں کہ ابھی بس ان کی اتنی ہی لیمٹ ہوتی ہے گفتگو سننے کی۔ چونکہ 3 باتیں میں نے کہی تھی، 3 باب، تو ایک آخری بات جو ہے اس باب میں سے 2 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ کوئی طریقت کے میدان میں آتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائش کی کچھ صورتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ ان کے پیچھے کچھ ایسے لوگ لگا دیتے ہیں جو اس کی ملامت کرتے رہتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ نائبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو لوگوں نے کتنے کتنے تانے دیے، کسی نے جادوگر معاذ اللہ کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اللہ نے تسلی دی، میرے محبوب تیرا رب تو تیرے ساتھ ہے نا، تیرے رب نے چن لیا ہے، مصطفیٰ کا معنی ہی چنا ہوا ہے، آپ کو تو چن لیا ہے نا، تو اب جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے گا تو اعتراضات تو ہوں گے نا۔ تو داتا صاحب نے ایک بزرگ کا نام لکھا جس کا نام طاہر ہے، وہ ایک جگہ سواری پہ آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا یہ زندیق آ رہا ہے، یہ زندیق آ رہا ہے۔ مریدین نے کہا ہم اس سے لڑتے ہیں، اس نے ایسا کیوں کہا؟ کہا نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا گھر چلو تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ جب گھر گئے تو ایک تھیلا منگوایا، اس کے اندر خطوط تھے، کسی نے شیخ الاسلام لکھا ہوا تھا، کسی نے امام الاولیاء لکھا ہوا تھا، کسی نے زبدۃ الاولیاء لکھا ہوا تھا، کسی نے شیخ الحرمین لکھا ہوا تھا۔ تو کہا دیکھو انہوں نے جو اتنے بڑے القابات دیے، تم نے ان کو انعام دیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کہا جی نہیں دیا۔ تو کہا جب ان کو انعام نہیں دیا تو پھر جو مجھے زندیق کہہ رہے تھے ان سے لڑنا کیسا ہے؟ یہ تو اگر وہ نہ چاہے، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ کچھ وقت ہوتا ہے کہ لوگ مخالفت کرتے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، خود داتا علی حجویری علیہ رحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں مجھے روحانی طور پہ کوئی بندش تھی، کوئی مسائل تھے وہ حل نہیں ہوتے تھے، تو میں بڑا پریشان تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مقدسہ پر گیا اور وہاں جا کر میں نے دعا کی، 3 دن وضو کر کے دعا کرتا رہا، میرا مسئلہ حل نہ ہوا۔ پھر ایک خراسان کے راستے میں مجھے ایک خانقاہ ملی جہاں پہ قذاب قسم کے لوگ تھے جن کا تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، اب وہ ساری رات بیٹھے رہے، تمسخر اڑاتے رہے، اور میرے آگے انہوں نے خشک روٹی جس کے اوپر پھپھوندی لگی ہوئی تھی وہ روٹی رکھ دی اور خود تازہ کھانے لگے۔ اس کے بعد خربوزے کھاتے ہیں، چھل کے میرے سر پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور سچی بات ہے میں تو سچ کا متلاشی تھا، وہ جھوٹ کے تھے، میں ان میں سے تھا بھی تو نہیں نا۔ تو فرماتے وہ جو چھل کے میرے سر پہ لگے، مجھے وہ میرا مسئلہ، میری جو روحانی قبض تھی، جو میری کیفیات کے اندر وہ جو میں چاہتا تھا معاملہ حل نہیں ہوتا تھا، وہ چھل کے لگنے سے میرا معاملہ حل ہو گیا۔ میں یہ سمجھ گیا یہ مصائب اور آلام اور یہ تکلیفیں اس وقت آتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی محبوب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، لیلا نے ایک مرتبہ خیرات کی اور 1 نمبر مجنوبی تھا، 2 نمبر مجنوبی تھے۔ اعلان ہوا کہ لیلا نے خیرات کی ہے، 2 نمبر مجنو اٹھے اور بھاگے، انہوں نے کہا جا کے چاول لے کے آتے۔ تو جو 1 نمبر اصل مجنو تھا اس نے کہا میرا کاسا لے جاؤ، میرے لیے بھی لے کے آنا۔ تو جب بندہ واپس آتا ہے پوچھتا ہے مجنو کہ میرے لیے نہیں لائے؟ کہتے جی سب کو دیا۔ دوسرا کاسا جب میں نے آگے کیا تو لیلا نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ میں نے کہا مجنو کا ہے۔ اس نے کاسا لیا اور توڑ دیا۔ مجنو اٹھ کے ماہ رقص ہو گیا، ناچنے لگا۔ اس نے کہا بے وقوف تیرا کاسا ٹوٹا، تو ناچ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے رشتہ تھا تو میرا کاسا توڑا ہے، تمہارے کیوں نہیں توڑے؟ تو جب اللہ تعالیٰ سے کسی کا تعلق ہوتا ہے آزمائشیں تو تکلیفیں تب آتی ہے نا۔ یہ فرعون، حامان، نمرود، شداد، ابلیس، یہ سارے ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ جب اللہ نے مروایا ہے تو ایک نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے مروا دیا ہے۔ کئی سال، 1000 سال یہ لوگ جیتے رہے مگر ان کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔
ان کو تکلیفیں بھی نہیں ہوئی۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں شریعت کا جو ہے وہ پابند رہنا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے لکھا کہ ایک مرتبہ آپ کسی جگہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے بڑا آپ کا استقبال کیا، ایسے کیا ہوگا جیسے عاشق کرتے ہیں، محبوب کرتے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہوگا نا جیسے لاہور والے کرتے، تو یہاں تو آ کے کوئی ولی بھی آ جائے تو وہ سمجھے میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایسا مطلب ہے انداز محبت ہے آپ لوگوں کا الحمدللہ۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہ گئے نا تو لوگوں نے گول پاشی کی، تو لوگ جب گول پاشی ہوئی نا تو آپ نے اپنے نفس کو کہا بایزید زیادہ چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ملامتیں اور تانے سنواتا ہے تو درجہ محبوبیت پر بھی فیض کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو تیرے اوپر گول پاشی ہو رہی ہے اور تو اس کے مقام ولایت سے خارج ہو جائے۔ بس یہ اپنے آپ کو کہنا تھا۔ تو ایک خشک رنگ کا خشک ٹکڑا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نے ٹکڑا منہ پہ رکھا تو وہ جو گول پاشی کر رہے تھے انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ تو آپ نے کہا اے بایزید دیکھ لیا شریعت کتنی مقدم ہوتی ہے۔ جب تک وہ جانتے تھے کہ اتنے دور سے آیا ہے ہمارا شیخ، روزے میں ہے، شریعت کا پابند ہے، تو پھول برس رہے تھے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کی؟ تو آپ نے دیکھا یہ اللہ والے، آپ کہیں جی صدیاں بیت گئیں آج تک ان کی مزار پہ پھول کیوں ہیں؟ میں کہوں گا کہ وہ سب کو جو ان کے لیے کرتے تھے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ایک دن ایک فلسفی نے گلاب کے پھول سے پوچھا یار تیری عجیب معاملہ ہے کہ تجھے لوگ گلے میں ڈالتے ہیں، تجھے مزارات کی زینت بناتے ہیں، تجھے درود شریف پڑھ کے سونگھتے ہیں، آخر تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ تو گلاب نے جواب دیا تمہیں کیا پتہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے مجھے کہاں تک جانا پڑا ہے۔ میں جب ہوا کے جھونکے آتے تھے اس طرف گرتا تھا تو کانٹے ہوتے تھے، اس طرف گرتا تھا تو کانٹے ہوتے تھے، اس طرف گرتا تھا تو کانٹے ہوتے تھے، ان کانٹوں کا مقابلہ کیا تو آج میں جا کے گلاب بنا ہوں۔ تم کیا جانو کہ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے کتنے کانٹوں کا مقابلہ کیا ہے۔ آج ایسے گلاب بنے ہیں، ایسے گلاب بنے ہیں لاہور میں، بس یہ بات ہے لاہور میں ہے۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اب پچھلے حال ہی کے اندر نا ایک رسالہ لاہور سے چھپا میرے پاس ہے، اس کے اندر میں نے یہ پڑھا، اور وہ لوگ ابھی کچھ زندہ ہیں جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ جو حضرات ہیں نا تبلیغی جماعت والے، یہ ایک دفعہ یورپ گئے تو وہاں ایک بندے کو مسلمان کر کے لائے۔ جب ادھر آئے نا تو قرآن کا ترجمہ شروع کر دیا اس کو پڑھانے کے لیے۔ اب جب وہ پہنچے نا قرآن میں تخت بلقیس کے لیے کہ تخت بلقیس کو منگایا گیا، آصف بن برخیہ نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام، اے سلیمان علیہ السلام آپ اپنی نظر میرے چہرے پہ رکھیں تو آپ نے پلک نہیں جھپکانی، میں تخت بلقیس کو لا دوں گا۔ اب یہ جب اس نے سوال کیا کہ یہ تخت بلقیس اتنا میلوں سے سینکڑوں میلوں سے آیا کیسے ہے، تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑو آگے چلو، کیونکہ اگر وہ اس کو چھیڑتے تو ان کو پتہ چلتا کرامات اولیاء بارہ کے قرآن سے ثابت ہوتی۔ تو جس چیز سے اولیاء کی شان اور محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کا اظہار ہے تو یہ لوگ اس کو آنکھیں بند کر کے اس آیات سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں یہ تخت بلقیس کیسے آیا؟ کہتے جی اس کو چھوڑو آگے پڑھو۔ اب اس کو ایک تڑپ تھی اس نو مولود انگریز کو، مسلمان کو، نو مسلم انگریز کو، کہ یہ جناب والا کیسا دین ہے، یہ کیسے تخت بلقیس آیا۔ ایک دن وہ تبلیغی جماعت والے اس کو لے کے داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کے سامنے بازار سے گزرے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ سارے یہاں پہ جوک در جوک جا رہے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بتاتے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کا یہ مظہر شخص ہے، جو ایمان لایا اللہ ان کے محبت دلوں میں بٹھا دیتا ہے، اللہ نے دلوں میں محبتیں بٹھائی ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اندر پرابلم تھا تو انہوں نے کہا نہیں یہاں تو شرک ہوتا ہے معاذ اللہ، یہاں نہیں جانا چاہیے۔ اس نے کہا چلو ایک آدھ بندہ مشرک ہو، سارے تو نہیں ہوتے، اچھی صورتوں والے بھی جا رہے ہیں اور یہ چمکتے ہوئے چہرے والے بھی جا رہے ہیں۔ آپ نہ کبھی فارغ بیٹھے ہو نا تو اہل سنت کے علماء کی تصویریں بھی لے لیں، دوسروں کی بھی دیکھیں، سب سے حسین کن کے چہرے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادب کا نور ان کے چہروں پہ جھلکتا ہے، محبت کا نور ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا چلو مجھے جا کے دیکھنے دو، صبح کا وقت ہے میں دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ ان سے جان چھڑا کے جب وہ گیا، سونے کے دروازے کے پاس بیٹھا ایک ملنگ، اس کو دیکھا، چونکہ وہ اردو نہیں سمجھتا تھا
انگریزی بولتا تھا، ملنگ کی ظاہری کیفیت کچھ اور تھی، لیکن اس ملنگ کو انگریزی آتی تھی۔ اس نے انگریزی میں سوال کیا تم نے ناشتہ کرنا ہے؟ کہتے جی کرنا ہے۔ کہتے کیا چیز تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں چیز پسند ہے۔ اس ملنگ نے ہاتھ ایسا کیا تو ٹرے بیمائے سامان اس کے ہاتھ پر آ گئی۔ جب اس انگریز نے دیکھا اس نے کہا آج مجھے تخت بلقیس کی سمجھ آ گئی ہے، اگر یہ شرک والے ہیں تو ایمان والے کون ہیں؟ ارے یہ تو صاحب کرامت ہیں، میں نہیں جانتا یہ کون ہے بابا، پر اتنا ضرور ہے تخت بلقیس میں نے پڑھا تھا، یہ جو برتن ہے بیٹھا میں لاہور کی سرزمین پہ، یہ یورپ سے میرے گھر کے کچن کے برتن ہیں۔ پھر وہ گیا نہیں، پھر وہ وہیں رہا ہے، اس کی قبر بھی ادھر ہے۔ آپ تو یہاں رہتے ہیں، خیر آپ کیسے تکلیف کریں گے وہاں جانے کی؟ جوہر ٹاؤن آنے کا مسئلہ ہے آپ کو، تو وہاں اتنا دور کیسے جائیں گے؟ بہرحال کبھی جانا ہو تو وہاں اوقاف والوں سے پوچھ کے اس کی فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ وہ ادھر سے نکل کے عشق کی وادی میں آیا ہے کہ جن کی قبروں پہ بیٹھنے والے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ جشن 100 سالہ دیوبندیہ جب ہوا، میں تنقید نہیں کر رہا، آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی جو کچھ بھی ہے وہ اپنا جواب دے خود ہوگا۔ عشق و محبت کی دنیا کچھ اور ہے۔ تو جشن 100 سالہ دیوبندیت قائم ہوا تو اندرا گاندھی کو بلایا گیا، صدارت اس کی تھی، اور بعد میں اخبارات کے وہ پیس چھپے، وہ اخبارات سارے میرے پاس موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جناب 10 لاکھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، صدارت اندرا گاندھی کر رہی تھی۔ تو مجھے ایک بتائیں، ایک آدمی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 2 ہی ہوتی ہیں نا، شاید ادھر 4 ہوں، تو ادھر 2 آنکھیں تھیں، اور اندرا گاندھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھنے والے ناظرین و سامعین 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ میں سے 20 لاکھ آنکھیں اس کو دیکھ رہی تھیں، مگر وہ مسلمان نہ ہو سکی۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس داتا علی اجمیری کی قدموں میں آ کر چلا کرتے ہیں، اور یہاں سے اجمیر جا کے 90 لاکھ کو مسلمان کرتے، پھر کہتے ہیں مزار سے ملتا کیا ہے؟ ہاں بس اتنی بات کو ذہن نشین رکھیں کہ مزارات پہ جائیں، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے میرے منبر کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ جنت کیوں کہا مومن کی قبر کو، اور اپنے گھر کو کیوں فرمایا کہ یہ جنت ہے؟ فرمایا جنت میں موت نہیں ہے، اس لیے جب ولی کی مزار پہ جاؤ تو امام الانبیاء کی مزار پہ جاؤ تو جنت کا حصہ سمجھ کے جاؤ، کیونکہ جنت میں موت نہیں، یہ زندہ ہے۔ زندہ کے سے مانگنے کو تو کسی نے شرک نہیں کہا، مردوں سے مانگنے کو ہم بھی شرک سمجھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جو کچھ بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سوال پورا کرتا ہے، تو لہٰذا قبر جو ہے مومن کی وہ بھی جنت ہے، وہاں جا کے اللہ سے سوال کریں۔ اور قبر کے اوپر جا کے قبر کو چومنا جائز نہیں ہے، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، جس نے تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا وہ بھی حرام ہے، جس نے عبادت کی نیت سے کیا وہ شرک ہے۔ یہ جو بھی لوگ کرتے ہیں نا، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں ہمارے اہل سنت پر جو اعتراضات ہیں نا وہ ہمارے جہلوں کی وجہ سے ہیں۔ جو وہاں پڑھا ہوگا نا اس کو اٹھاؤ تو پتہ لگے گا جاہل ہے مطلقاً، کسی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہو یا عالم نے ایسا کیا تو پھر آپ بات کریں نا، تو ہمارے اوپر جو فتوے ہیں ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہیں، ان کے اوپر جو فتوے ہیں ان کے عالموں کی وجہ سے ہیں۔ تو اس لیے، اور ہمارے جاہل بنتے کب ہیں؟ جب ان کو صحیح معنی میں کوئی نہ علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہ ایسی کوئی صحبتیں میسر آتی ہیں جہاں سے وہ علم سے استفادہ کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے یہ جو معروضات آپ کے سامنے رکھی ہیں، زبان میری تھی، بات داتا علی اجویری کی تھی، اور کتاب بھی داتا علی اجویری علیہ رحمہ کی تھی۔ یہ سارا جو میں نے درس دیا ہے کشف المعجوم میں موجود ہے۔ 2-4 باتیں مثنوی شریف کے اندر سے میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ میری معروضات کو قبول کرے، اور اللہ کرے ہمارے سلسلے کے جو وابستگان ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے خلوص کو سمجھیں، اور اپنی نسلوں کو بد اعتقادی سے بچائیں، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینوں کو مزکہ مصفہ اور مجلہ کریں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔